الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين العلماء الشرفاء الذي نزع الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله يمد على الملعون من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا عند بيتك الكلام الشفاعة والوصايا التي وعبده ووكيله وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى كل ما سألتني عن الناس وقال أقول لطفك يا واسع أما سطيعان مسلمهم بذكرك السجاع بعد بدل شفاعتك ومقبول منصوفا وجب حاجتك بدوالي apapun yang kita miliki bersihara موجود ہے اور گناہگار زندگی مومن مومنات نبی محمد و آل محمد دعائیں لگائی نالی مقدم نسل سب کی دعاؤں کو مقروضوں کی طرف پارا فرما اپنی شان حالی پریشان کے دل فرما بجو وسیلوں کو دعائیں لگا فرما بجو دعا کی بلد خصوص بھائی عزیز کے لیے حالی اسباب پیدا فرما بیمار بننے مومنہ نبی محمد و آل محمد حاضر ہے محفل میں سے جو بیمار ہے اور جن دیوانوں کی دعائیں کو گناہگار زندگی ہے ہماری دل سب کو سے کر کے کام لاؤ آگے لگا فرما بھائی جو بھی دعا اپنی زندگی میں ہے گناہگار زندگی ہے کہ بھی دعا کیجیے گا کہ ہماری کی دعا کو بارگاہ میں قبول منظور فرما عزیزانہ میں سید الشہداء ماننیہ رسول اللہ برا محبین محمد علیہ السلام جہاں جہاں مصروف ادا ہیں ہماری سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا کرتا فرما ہمارے دلوں میں بلائے محمد و محمد زیادہ فرما حقیقی معنی سے کیا سنا اور صحیح معنی میں منتظر امام علیہ السلام نے کی توفیق عطا فرما سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دونوں کی قبول کی عزت ہے ہمارے والد سے حقیقی کے جو روح میں تعجیل فرما ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں پر صلوات محمد سادہ جان مولانا کرام سلسلہ گفتگو جاری ہے موضوع آپ کے ذہن میں میں ہے سماعت فرما رہے ہیں خدا رب متعال سورہ احزاب کی 21 آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ نے اپنے رسول میں تم سب کے لیے کیا رکھا ہے اسوہ رکھا ہے نمونہ رکھا ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف بلنا ہے اور تمہیں روز قیامت تک یقین ہے اور اس کے ساتھ کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے
اور یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں نوجوان جو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوگی، بزرگ جانتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ان کی تعلیم ضروری ہے۔ تو سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا، یا میں پھر ایک مرتبہ اس کا اعادہ کر دوں اگر آپ لوگ بور نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات یہ چل رہی ہے کہ رسول کا اسوہ یا تو قرآن سے ملے گا یا ان سے ملے گا کہ جن کے ساتھ قرآن ہے یا جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ جتنی بھی کتب اسوہ رسول پر لکھی گئی، تاریخ اسلام پر لکھی گئی، اس کے اثرات آج 14ویں صدی کے اندر اسلام میں ہم اور آپ جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک حدیث رسول کا تعلق ہے تو کتنا واضح اس کے بارے میں عقیدہ ہے اور عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر حدیث رسول ہے اور وہ قرآن کے منافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر حدیث رسول ہے اور وہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تو کیا کریں گے آپ اس حدیث کو رد کر دیں گے۔ یعنی کہ خود وہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا کلام قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس کو دیوار پر دے مارو، وہ ہمارا کلام نہیں ہے۔ تو جہاں کلام کا جو معیار ہے وہاں ذات کا کیا معیار ہوگا؟ ماشاءاللہ کہ جن کے کلام کا جو معیار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بولیں اور قرآن اس کی گواہی نہ دے تو تمہیں پورا اختیار ہے کہ نہ اس پر یقین کرو نہ اس کو پھیلاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ان کے قول کا معیار اس قدر غلط ہے تو یقیناً مضامات مقدسہ تو اس سے کہیں بلندتر ہوں گی، لیکن میں اور آپ جو سن رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں یا جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں اس قدر کمی ہے، کجی ہے کہ بحیثیت مسلمان اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کو قبول کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ رسول ہم آپ کو کسی بھی لمحے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ رسول آپ جب سے ہیں آپ رسول ہیں۔ رسول کا ہر فعل قول امر نہیں، سب کا سب رسالت پر مبنی ہے۔ نبی اپنی پوری زندگی اس میں گزار رہے ہیں، اتباع وحی میں گزار رہے ہیں، لیکن کہیں آپ کو کہیں سے سننے کو ملے۔ آپ کے سامنے یہ بات ہے قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب یہاں پہ جو ما ادراک ما لیلۃ القدر ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہماری معرفتیں اس قدر بلند نہیں ہے کہ ہم جان سکیں، یا مالک نہیں چاہتا ہمیں بتانا، لیکن کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول کو بھی لیلۃ القدر کے بارے میں علم نہیں ہے؟ کیا آپ کا بھی جس طرح مجھے اور آپ کو نہیں معلوم تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کلام ہم تک پہنچا کے بعد ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لیلۃ القدر بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو زبان رسالت سے آیت ادا ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کوئی وجود رکھتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ تو کیا رسول بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی، کب ہوتی ہے؟ جانتے ہیں نا، یقیناً جانتے ہیں، لیکن سننے میں کیا ملتا ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر آپ نے پہلے سماعت نہیں کی تو جب آپ یہ سنیں گے تو شاید میں بھی جب میرے سامنے یہ بات آئی تو میں بھی بڑا چاہوں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا جناب جبرائیل آئے اسی آیت کے حوالے سے، اور انہوں نے آ کر ختمی مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم خدا سے بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی، ٹھیک ہے؟ یہ بات آئی ایسے کیا؟ اور جیسے ہی وہ واپس گئے تو رسول نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتاؤں کہ وہ بھی مستفید ہو اس سے، کہ جو اس کی منزلت اور برکت اور درجہ بتایا گیا ہے۔ تو رسول تو بخیل نہیں ہے نا، وہ تو بول کر ہی نہیں سکتا، کنجوس تھوڑی ہے رسول۔ رسول تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شامل ہو باقی، ٹھیک ہے؟
تو رسول نے ارادہ کیا کہ میں جا کے اپنے باقی جتنے بھی کلمہ گو ہیں اصحاب ہیں ان کو بتا. آپ مسجد نبوی میں جیسے ہی تشریف لائے تو کیا ہوا, وہاں پر دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا اور باقی بھی لوگ موجود تھے. تو وہ جھگڑا ذرا طول پکڑ گیا, لمبا ہو گیا لڑائی. یعنی پہلی بات تو یہی حیران کن ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی بات یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آپ کو معرفت محمد مصطفیٰ ہے نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کون سی ذات آپ کے درمیان موجود ہے. تو خیر وہ بتایا گیا کہ اس طرح سے بات بڑھ گئی اور جھگڑا طول پکڑ گیا اور پھر کسی طریقے سے جا کر جھگڑے کو ختم کرا. لیکن جیسے ہی جھگڑا ختم ہوا, اب سنیے گا, جیسے ہی جھگڑا ختم ہوا تو رسول پاک نے ان دونوں کو بلایا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے اور کہا کہ تمہاری وجہ سے آج امت مسلمہ شب قدر سے محروم ہو گئی. کیوں کہ میں بھول گیا کہ جو جبرائیل مجھے شب قدر کے بارے میں بتا کر گئے تھے. اب جہاں پر یہ بات دیکھیں, یہ بات بہت پرانی ہوگی لیکن لکھتے 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 آج میں اور آپ اس بات کو جان رہے ہیں. تو جب میں یہ سنوں گا یا پڑھوں گا یا مجھے بتایا جائے گا کہ رسول بھول گئے, تو پھر میں قرآن کی ان آیتوں کو کہاں لے کر جاؤں کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول تم کسی بھی حالت میں ہو, تم کچھ بھی پڑھ رہے ہو, تم کچھ بھی کر رہے ہو, میں اللہ تم پر شاہد ہوں, میں تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جس وقت رسول کو وہ بات یاد نہ رہی تو پھر عقیدہ تو یہی بنتا ہے کہ اس وقت اللہ نے اپنی نگہبانی کو اٹھا لیا تھا رسول سے. اور جس وقت اللہ نے اپنی نگہبانی کو اٹھا لیا رسول سے, کیا رسول رسول رہا؟ اس لمحے میں آپ رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے کہ جب رسول, لیکن بات وہی کہ ایک منظم طریقے کے ساتھ ایک سوال پڑھے, ایک منظم طریقے کے ساتھ ذات رسول کے اندر ان چیزوں کو لایا جا رہا ہے کہ جو میرے اور آپ میں بھی آ سکتی ہیں. یعنی کہ مقام بشریت تک رسول کو کھینچا جا رہا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا ہوں, لیکن حد فاصل کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. آج سے پہلے یا ایک کم 1,24,000 انبیاء کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا, امت مسلمہ نے بھی پڑھا ہوگا. کسی اور رسول یا نبی کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ سننے کو ملتا؟ کسی کے بارے میں سننے میں نہیں ملتا, نہ پڑھنے میں ملتا ہے کہ کسی اور رسول نے کسی موقع کے اوپر جو پیغام حق اس تک پہنچایا گیا اس کے پہنچانے میں اس سے کوتاہی ہوئی ہو. نہیں ہے ایسا کچھ. لیکن جو سردار الانبیاء ہیں وہ ہستی کے جس پر خاتمہ ہوا نبوت کا, اس کے بارے میں یہ سوچنا, یہ کہنا یا لکھ دینا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ معرفت رسول نہیں ہے. اور اگر معرفت رسول نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ معرفت اسلام بھی نہیں ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ کو معرفت رسول نہیں ہوگی تو بھول جائیں, آپ اسلام کو بھی نہیں سکتا میں حاصل کر سکتے, اس کی معرفت نہیں دے سکتے. اور میں نے مثال دے کر آپ کے سامنے بات کیا تھا کہ اگر اسلام کو یا رسول سے آپ نے اسلام کو نہیں لیا تو پھر اسلام آپ کو اتنا کمزور ملے گا کہ کچھ دیکھنے سے یا کچھ کھانے سے آپ کو دوبارہ دائرہ اسلام میں آنا پڑے گا. کسی رنگ کو دیکھ کر, کسی جانور کو دیکھ کر, کسی اپنے نظر سے دیکھ کر جو کان ناک آنکھیں سب کچھ جیسے چلتا ہے, لیکن اگر آپ نے سلام لے لیا تو آپ کو دوبارہ آگے کرنا پڑے گا. تو پھر اس طرح کا اسلام ہے گا, چیزیں مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی رسول کو جاننے کی کوشش کریں, ذات محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو اس کا سب سے پہلا سورس کچھ اور نہیں قرآن مجید ہے. آپ نے رسول کو لینا ہے
قرآن مجید سے ملا ہے، سب سے پہلے خصوصی کسی اور جگہ سے نہیں، یا پھر لوگوں سے کہ قرآن دل کے ساتھ ساتھ۔ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن بتا رہا ہے کہ ہمارا رسول کیسا ہے، لیکن مسلمان تو بتا رہے ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ سماعت رہتے کہ ہمارا کل کی مجلس کے اندر میں نے یہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، تلاوت کرنے کا جو اعلان کیا تھا کہ رسول کسی بھی حالت میں ہو، قرآن کہیں سے پڑھنے کو کچھ بھی عمل نہ کرے، اللہ اس سے باخبر ہے اور اس پر شاہد ہے، گواہ ہے، نگہبان ہے۔ یہ آیت سماعت فرمائیے، سورہ جن کی آیت ہے، آخری آیات میں سے ہے۔ قرآن میں تبارک و تعالیٰ کا سجدہ ہے الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد۔ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ قرآن کیا ہے؟ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ فلا یظہر، ظاہر نہیں کرتا، علی غیبہ احد، کسی ایک پر بھی اپنا علم غیب، اللہ اپنا علم غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن ایک ایسے ساتھ الا من ارتضی من رسول، لیکن رسولوں میں سے جس کو مرتضی کر لیتا ہے، نہیں دیتا اللہ کسی کو علم غیب۔ اللہ کو تو مانا ہے کہ میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر رسولوں میں سے کہ جس کو میں مرتضی کر لیتا ہوں، ارتضی کر لیتا ہوں، چن لیتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں علم غیب، اور پھر جب علم غیب اس کو دے دیتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ رصد کہتے ہیں کہ رصد لگا دینا، محفوظ کر دینا۔ تو جب ہم اپنے رسول کو جس کو ہم مرتضی کرتے ہیں، علم غیب دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ ایک رصد قائم کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم علم غیب دیتے تھے، اب یہ نہیں غیب سے بول رہے کہ رسول کے پاس علم غیب ہے، علم غیب سے بولتے اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ کے پاس ہے، علم غیب ہے دیتا، اللہ نہیں دیتا کسی کو۔ لیکن قرآن کیا ہے؟ اللہ، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لو، انبیاء کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن قرآن کے لفظ ہیں، آیات ہیں، ایک لفظ میں بہت بہت بڑے گہرے راز ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہ جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ کون دو لوگ بات کر رہے ہیں، کون سی دو ہستیاں بات کر رہے ہیں؟ ایک اللہ اور ایک رسول، ان کے درمیان کی کانورسیشن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں میں سے، رسول کتنے 313، ایک لاکھ لوگوں سے زیادہ دنیا ہے، لیکن کیٹیگرائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کو علم غیب نہیں دیتے، لیکن رسولوں میں سے جس کو مرتضی کرتے ہیں ہم اس کو علم غیب دیتے ہیں، ہم اس کو علم غیب دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ارد گرد آگے پیچھے ہر طرف رصد لگا دیتے ہیں، اس کا حساب کر دیتے ہیں۔ کن سے؟ کیا کوئی رسول سے میرا چھین لیتا؟ رصد لگانے کا کیا مطلب ہے؟ بات کا مطلب ہے کہ غیب بات ہوئی ہے، تھوڑا سا جا کے سنیے۔ علم غیب دیا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو علم غیب دیا جس کو مرتضی، اس کے بعد اس کے ارد گرد ایک حساب لگا، حساب کس لیے لگا؟ کیوں لگایا جاتا ہے حساب؟ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے ارد گرد کیا لگا رہے ہیں، یعنی آپ کے ارد گرد رصد کھانا ہے، دروازہ بند کر دیا جائے، دروازہ کیوں بند کیا جائے گا؟
کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہ کوئی باہر سے حملہ ہو اور جو آپ کے پاس ہے وہ کہیں آپ سے لے کر فرار نہ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں رسل بنائی. تو کیا اللہ نے رسل کسی لیے بنائی؟ اللہ نے رسل کسی لیے بنائی ہے کوئی رسول سے کچھ نہیں بنائی. نہیں, اللہ نے رسل اس لیے لگائے کہ کل کو کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا یا اس رنگ میں رسول پر کوئی الزام نہ لگا سکے. سمجھنے والے الزام نہ لگا سکے. علم غیب دیا اسی لیے. دیکھیں آپ رسول تمام احکامات ہر عبادت ہر فریضہ ہر امر ہر نہیں پہنچا رہا ہے. نماز پہنچائے, قرآن پہنچایا, روزے پہنچائے, حج پہنچایا, زکات جہاد جو بھی زندگی کا ہر عمل بتایا رسول نے. لیکن اللہ نے ہم نے اس کو علم غیب بھی عطا کیا. علم غیب سے میرا رسول کیا بتا رہا ہے وہ بھی تو جاننا چاہیے نا. اگر اللہ نے علم غیب دیا ہے تو رسول اس سے کیا بتا رہا ہے. ایک تو ہے کہ احکام الہی, ایک ہے علم غیب. نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, بالمعروف نہی عن المنکر ہر چیز کو پہنچا رہا ہے. علم غیب سے رسول کیا بتا رہا ہے. علم غیب سے رسول یہ پہنچا رہا ہے کہ رسول یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تم جہالت کی موت مرو گے. جو لوگ پہنچ چکے ہیں رسول یہ نہیں فرما رہے کہ روزہ نہیں رکھو گے تو جہالت کی موت مرو گے, حج نہیں کرو گے تو جہالت کی موت مرو گے, جہاد نہیں کرو گے تو جہالت کی موت مرو گے, زکات نہیں دو گے. ہر عمل کے بارے میں جتنے بھی فرمایا کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. لیکن ایک نے کہا کہ علم غیب رسول نے امت کو پیغام دیا کہ مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا مقدر جاہلی کا. جو مر گیا اس حالت میں کہ اس کو اپنے امام نے نہیں بنا, جہالت کی موت مر گیا. سماعت اللہ رہے آپ. تو یہ ہے علم غیب. کہنا تو چاہیے نا جو کچھ تم تک میں نے پہنچایا ہے اس میں سے کسی چیز کو چھوڑو گے, قطع کر دو گے. نمازی نہیں رہے زمانے میں نمازی نہیں تھے, ایسے ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو جاہل بھی کہہ سکتے ہیں. قول رسول ہے, حدیث رسول ہے. ہر وہ شخص جاہل ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا. تو میں یہ کہوں گا کہ جس نے اپنے رسول کو پہچاننے میں غلطی کی ہو اسے امام زمانہ بھی معرفت کہاں سے حاصل ہو. اگر وہیں سے نہیں کیا تو پھر آگے تو اور زیادہ مشکلات ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. اور جب یہ سب کچھ ہو چکا اب دیکھیے کہ قرآن کس طرح سے رسول کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. ماشاءاللہ علم دے رہا ہے, رسم قائم کر رہا ہے, اس کے ہر قول فعل امر نہیں کو اپنی وحی قرار دے رہا ہے کہ میرا رسول بولتا نہیں ہے کہ جب تک میں وحی نہ کروں. رسول کا ہر کام اطاعت الہی ہے, تابع وحی ہے. تو پھر جب یہ سب کچھ کروا دیا رسول سے, اس کے بعد رسول سے ایک اعلان کروایا. قرآن بتاتا ہے کہ وہ اعلان کا آپ سے بات کریں, آپ کا اعلان سناتا ہوں. دیکھیں سب کچھ کس نے عطا کیا رسول کو. وحی کے ذریعے سب کچھ کون دے رہا ہے؟ اللہ. کیا پہنچا رہا ہے رسول؟ اسلام. دین کس کا ہے؟ اللہ نے دین ہے نا اسلام. ایسے ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک جو بھی پیغام لے کے آ رہا ہے اللہ کا نبی وہ دین اسلام کا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک مکمل رسول نے کیا. اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا کہ آدم بھی اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا نوجوان سمجھے اس بات کو, آدم بھی اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں. واہ واہ سمجھ رہے, خاتم نے اس پیغام کو مکمل کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1,24,000 کی جو محنت تھی دین اسلام, خاتم نے اس کو مکمل کیا. اليوم اکملت لکم. ٹھیک سمجھ آ گئی بات, پہنچ گئے نا آپ وہاں پر. اللہ نے اپنی دین کی تکمیل کو اس حدیث کے ساتھ ایک میچ کرتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر زیادہ مدت جاہلیہ جہالت کی موت مرا، آخری اعلان کیا ہو رہا ہے رسول کا جہاں پر آیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، رسول کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں تو من کنت مولا فہذا، تو اگر اس کے بعد میں کوئی نہیں پہچان رہا اور اسی حالت میں رخصت ہو گیا تو حدیث رسول اس کو صادق آتی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو جو مرضی کہیں، لیکن بات ہے تو یہ ہے کہ ہم وہی مانیں گے کہ جو قرآن کے ساتھ مطابقت کر رہا ہوں کہ پورے کا پورا دین الہی کس نے پہنچایا، مکمل کس نے کیا، ختمی مرتبہ نے ایک ایک حکم بتایا، کھول کھول کر بتایا، تو یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن آپ اس کو محبت کہیے، اس کا عشق کہیے، اس کی پسند کہیے، کہ جب یہ بات آئی یاد ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دین تو اللہ کا ہے اور رسول سب کو اس کے لیے بلاتے رہے اللہ کے لیے، لیکن قرآن کے اندر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل ہذہ سبیلی، پھر سماعت فرمائیے ماشاءاللہ، جو قرآن پڑھنے والے ان تک پہنچ گئے۔ سورہ یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہذہ سبیلی، رسول دین میرا ہے، اسلام میرا ہے جو آپ نے پہنچایا، لیکن ان لوگوں سے کہیے کہ میں تمہیں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، راستہ میرا، سبیلی میرا راستہ، تمہیں بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی نا آپ کو روک کر میں یہ دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول ان سے کہیے کیا کہنا ہے؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ جتنا تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں یہ میرا راستہ ہے، اور اس راستے پر میں تمہیں بلا رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہی کی وجہ سے یہاں پر روک رہا ہوں کیونکہ قرآن کے لفظ نہیں آتا، میری رابطہ ذاتی گفتگو نہیں ہے یا میرا بنایا ہوا کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہا کہ وہی کے ذریعے بلا رہا ہوں، تو میرا راستہ ہے۔ قل، آپ ان سے کہیے کہ محمد یہ آپ کا راستہ ہے اور آپ ان کو بلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہی کی وجہ سے نہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس بصیرت کی وجہ سے جو مجھ میں ہے اور اس میں جس نے میری اتباع کی۔ میں پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا اس جملے کو نہیں قرآن کوشش کر رہا ہوں۔ ہر چیز کہاں سے آتی ہے؟ وحی کے ذریعے، ہر چیز کہاں سے آتی ہے؟ وحی کے ذریعے، کہ رسول نطق نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میری پوری کی پوری جو حیات ہے وہ اتباع وحی میں ہے۔ لیکن جب قرآن کی یہ آیت آئی تو اللہ نے کیا کہا کہ رسول کہیے کہ راستہ بھی آپ کا ہے، میرے لیے آپ بلا رہے ہیں وحی کے ذریعے نہیں، اس بصیرت کے ذریعے جو مجھے ہے، اور یہ بصیرت اس میں بھی ہے جس نے میری اتباع کی۔ من اتبعنی، شاید میں سمجھاتا ہوں، میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، یہ راستہ میرا ہے، بلا اللہ کے لیے رہا ہوں، وحی کے ذریعے نہیں، اس بصیرت کے ذریعے جو مجھ میں ہے، اور یہ اس میں بھی ہوگی کس میں؟ من اتبعنی، جو میری اتباع کرے گا، جس نے میری اتباع کی۔ پہلے بصیرت کو سمجھیے، اللہ نے ایک ایک وحی اتاری، ایک ایک کام وحی کے ذریعے کروایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال ہے کہ کل کو کوئی اٹھ کلمہ پڑھنے والا یہ بھی نہ سمجھے کہ رسول کو خود تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، رسول کے پاس خود سے تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ عقل تھی، نہ نہ بصیرت تھی،
قرآن کی اس آیت نے واضح کیا کہ دیکھو وہی آتی ضرور ہے لیکن یہ وہ رسول ہے جس کی دعا رب جتنی علما ہے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. وہ علم صرف قرآن نہیں ہے, وہ بصیرت بھی ہے جو رسول خود سے بناتا ہے, جو رسول خود سے حاصل کرتا ہے اور پھر اس بصیرت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا. کہتا ہے کہ یہ بصیرت اس میں بھی ہوگی من اتبعنی, جس نے میری اتباع کی. تو پھر تاریخ کو ڈھونڈنا پڑے گا, مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اگر اللہ کے راستے کے لیے بلانا ہے, رسول کے راستے پر بلانا ہے, تو یا تو رسول جائے رسول بلائے یا وہ کہ جس نے رسول کی اتباع کی ہو. تو تاریخ میں کوئی اور ایسا دعویٰ کرتا ہوا ملتا نہیں کہ جو یہ کہے کہ میں نے رسول کی اتباع اس طرح سے کی کہ جیسے بکری کا بچہ اپنی ماں کو پیچھے پیچھے چلتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو حاضر سبیلی, اگر کسی کو رسول کا راستہ چاہیے اللہ کے لیے اور دعوت دینا چاہتا ہے تو بصیرت چاہیے. بصیرت جو رسول کے پاس ہے یا جس نے اتباع کی ہے, کس کی؟ رسول کی. اسی طرح جس طرح رسول نے اللہ کی اتباع کی. اگر اللہ نے اپنے رسول کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تو بعد رسول بھی ہمیں ویسا ہی چاہیے کہ جس کو رسول نے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا. اگر وہ ذات مل جائے تو پھر ہر بحث ختم, پھر رسول بھی مل جائیں گے, قرآن بھی مل جائے گا, اللہ بھی مل جائے گا. لیکن جہاں پر آپ نے ان سے تعلق کو توڑ اس سلسلے کو ختم کرنے کی کوشش کی, پھر وہی ہوگا کہ بھلا تصرف قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن پھر آپ کو بھی نہیں بڑھ جاتے, پھر آپ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں. کیوں کہ آپ نے وہ فارمولا, وہ اصل وعد اصل بحبل اللہ وجلہ, اس رسی کو چھوڑ دیا. اور جیسے ہی آپ نے چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں. پھر جب بھی آپ شاہی بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ بھی حاکم ہیں, آپ بھی اسلام کو چلانے والے ہیں. اب آپ جو کہیں گے اسلام ہوگا, کیوں کہ جب وہ تھے تو جو وہ کہتے تھے اسلام سمجھے اسلام بڑا بہتر. جب اقتدار ملے گا, حکومت آئے گی, شاہی ملے گی, تو چونکہ دیکھا ہے رسول کو, تو رسول کو اپنا ہر حکم یہ کہہ کر لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ یہ وحی الہی ہے, یہی اسلام ہے. تو اب چونکہ میں تخت نشین ہوں تو پھر جیسے میں چاہوں گا. معرفت نہیں ہے نا رسول کی, انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ رسول ایک بادشاہ حاکم ہے, رسول ہادی ہے. حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا رسول, رسول ہدایت کے لیے, اور اسی سلسلے کو وہ منقطع کرنا چاہتا. اسی لیے جب تک کتابیں لکھی گئی تو میں اور آپ آج پریشان ہوتے ہیں. بہرحال جب اسلام کا وقت آیا, جب بھی اسلام کا وقت آیا تو تاریخ نے بھی دیکھا, مسلمانوں نے بھی دیکھا, اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ وہی آیا کہ جو من اتبعنی کی منزل پر تھا, جس نے رسول کی صحیح معنوں میں اتباع کی. اس پر رسول جانا ہے تو آئیں کربلا, دیکھیں حسین کے کردار کو, حسین سمجھ آتا جائے گا, اس پر رسول سمجھ آتا جائے گا. اور آپ یہ تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے
लोग हमें अच्छा समझना शुरू करते हैं या हमारे ताल्लुकात लोगों से अच्छे हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनमें से किसी एक भी ऐसी इत्तला बने, उनके रास्ते पर सही नाम चल सके कि हमें दीन इस्लाम का भी सही पता चले, मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी सही पता चले और उन ज़वात मुक़द्दसा की भी मारिफत हो। माशाअल्लाह हम उनमें से नहीं होना चाहते कि जिनको अभी तक ये नहीं पता कि वो रैयत किसके नाम की है। और अगर करबला न होती तो शायद मैं और आप भी इस चीज से आगे नहीं होते। इतना बड़ा दर्श है। यकीनन आप गुज़िश्ता दिनों में हुसैन पर रो रहे हैं, उनके औलाद पर रो रहे हैं, बीबी से आपकी हाजिरी को कबूल करे, आपके आंसुओं को कबूल करे। यकीनन आपके लिए दुआ करती होंगी, क्योंकि ऐसा घर नहीं उजड़ा किसी का तारीख में जिस तरह से औलाद नबी का घर हुआ, उसी का मुकाबला करने लगे। लेकिन उसमें फिर जो मकसद है, जो मैसेज है, वो भी नहीं छूटना चाहिए। आज जिस शख्सियत का तस्करा हो रहा है, जिसकी आज़ादी की बात हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पीछे लेके चलो। 28 रजब से पीछे 28 सफर, ये शहजादा जिसका तस्करा होगा उस वक्त तकरीबन 1.5 साल, उस 1.5 साल की उम्र में ये शहजादा देख रहा है कि उसका बाप उससे रुखसत हो रहा है, किस हालत में कि हर कुछ देर के बाद एक खून की तय करता है और उस तय में उसके जिगर के टुकड़े बनाए जाते हैं। शहजादे की माँ उसको गोद में उठा हुए कुछ दूर कर और वो अपना सुहाग जाते हुए देख रहे हैं कि अभी कुछ वक्त गुजरेगा और मेरे सर का सवाल रुखसत हो जाएगा, मैं बेवा हूँ। ये मंजर देख रही है। हसन इस कदर तकलीफ में है कि नींद बेहोशी था, इस तरह की हालत है सकती। लेकिन उसमें भी एक वक्त आता है, जनाब ज़ैनब कुबरा कहीं बैठी भाई, ज़ैनब कुबरा को कहते हैं कि मरतबा कासिम की मां बोला, बीबी ज़रा को आवाज दी गई, करीब आई, हुजूर की मालिक ताकि मेरे करीब आओ। करीब आई, अपने बाजू से ताबीज़ उतारा हसन मुस्तफा, कहा कि ये मेरा वसीयतनामा है और इसको आज के बाद कासिम की बाजू पर बांधो। लेकिन देखो याद रखना, इसको खोलना है तब तक कि जब तक कासिम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी परेशानी ना आ जाए। देखो याद रखना कि इसको खोलना है। तामीर की हसन रुखसत हुए, वक्त गुजरता गया। 10 मुहर्रम शब आशूर, ये शहजादा मौजूद है काफिला हुसैन के अंदर। एक मरतबा कहते हैं कि रात काफी गुजर गई ना, तो हुसैन सब असहाब से होकर ख़याल बहुत ज़्यादा किस्मत से होकर एक मरतबा अपने शहर में तशरीफ फरमा है, जाए नमाज पर है, मसरूफ़ राज़ो नयाज है और रात बुलंद है और आंखों को बंद किया हुआ है। हुसैन अपने खैमे में मौजूद। हुसैन को महसूस हुआ कि जैसे कोई हुसैन के दाहिनी तरफ आकर बैठा है। हुसैन ने एक मतलब आंख खोल के जब देखा तो क्या नजर आया कि भाई हसन की निशानी हुसैन के पास बैठे। हसन तुम यहाँ पर इस वक्त? बेटा तुम्हारी माँ अकेली है इस वक्त, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। तो मौला अभी तो आप कह रहे हैं कासिम से कि तेरी माँ अकेली है, अभी कुछ वक्त गुजर रहे मौला, ये जितनी भी मुअज्जरात है इसमें नहीं है, एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे से तीसरे, फौज खयाओं में घुस के इनकी निगाहों को छीन रही हो। कहते कासिम तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए, तुम यहाँ छोटा सा से मेरे शहजादे का एक मरतबा नशे के चेहरे की ज़ियारत करके कहते हैं मौला मुझे माँ ने ही तो भेजा है। कहते अच्छा इसलिए भेजा? कहते माँ बार बार कह रही है कि जाओ आका के पास और पूछ के आओ कि कल जो शहीद होने वाले हैं उनमें कासिम का नाम है कि नहीं। देखो कासिम जाओ पूछ कर आओ।
دیکھو کہ کل کا دن جب گزرے گا نا اور یہ سب بیویاں کے جنہوں نے اپنے اپنے بچے قربان کیے ہوں گے، کچھ دیر کے بعد کچھ وقت گزرے گا کہ یہ سب کے سب حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے کہ سجدہ کہتے ہیں۔ دیکھو ہر ماں بڑی خوشی سے اپنا تعارف کروائے گی کہ میں اس کی ماں ہوں، میرا بیٹا وہ ہے جو شہید ہوا۔ دیکھو قاسم جاؤ آقا سے پوچھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم تیری وجہ سے تیری ماں سجدہ کے سامنے شرمندہ ہو، تیری ماں سجدہ کے سامنے شرمندہ۔ آقا انہوں نے ہی بھیجا ہے، پوچھتی ہے کہ قاسم تمہارا نام ہے شوکت؟ ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا نا حسین کھینچ کر قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، چومنا شروع کیا قاسم کے جسم کو، کہتے ہیں جسم کو چومتے جاتے اور کہتے جاتے ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے میرا امام، ہائے میرا بھائی حسن۔ چومتے جاتے اور کہتے ہیں کہ پتہ ہے نا قاسم، تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو بھیا حسن کی یاد آتی ہے، تمہیں چومتا ہوں تو تم سے خوشبو حسن کی آتی ہے۔ قاسم ایک ہی سوال کرتا ہے، مولا مجھے یہ بتاؤ کہ کل کے جہاد میں میرا نام ہے کہ نہیں، کیا میں شہداء میں شامل ہوں کہ نہیں؟ قاسم تو نہیں جانتا کہ تجھے دیکھ کر مجھے حسن یاد آتا ہے، دیکھ رک جا کل بتاؤں گا کیا۔ ایک مرتبہ قاسم اٹھے واپس آئے غیبہ میں، آگے ماں کو صورتحال بتائی، کہتے اچھا چلو دیکھتے ہیں اگر مولا کہتے ہیں کہ صبح بتائیں گے تو ضرور پوچھنا کچھ بتائیں۔ کہتے صبح آج شروع ہوئی، اکبر نے آزاد دی، حسین نے نماز پڑھائی، جہاد شروع ہوا، احباب حسین ایک ایک کر کے مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، حسین لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جوانان بنی ہاشم کی باری آئی، کبھی اولاد جعفر طیار شہید ہو رہی ہے، حسین لاشیں اٹھا کر آ رہے ہیں، اور محمد شہید ہو رہے ہیں، حسین لاشیں اٹھا کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر قاسم آتا ہے، جب بھی کوئی شہید جاتا ہے ایک مرتبہ قاسم قریب آتا ہے حسین کے، مولا مجھے کب اجازت ملے گی، کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے؟ قاسم بعد میں بتاتا ہوں، تو نہیں جانتا جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی حسن یاد آتا ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے مقتل میں بھیجوں؟ لیکن قاسم ہر شہید کے جانے پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا مجھے کب اجازت ملے گی؟ جب دیکھا نا کہ مولا اجازت نہیں دیتے، ایک مرتبہ قاسم مایوس ہو کر خیمے میں گئے، ماں کے قدموں پر جا کے گرے۔ ماں نے جب چہرہ دیکھا کہتے ہیں کیا ہوا، کیا پریشان؟ کہتے ہیں کہ مولا اجازت نہیں دے رہے، میرا آقا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، خود پر شہید ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہتے اچھا تو تم نے کہا نہیں کہ تمہارا جذبہ کس قدر بلند ہے، ماں کس قدر بیتاب ہے اپنے لاشیں، اپنے جوان بیٹے کی لاشیں دیکھنے کی؟ کہتے کہتا ہوں، لیکن مولا ہاتھ بھائی یہ کہتے واپس بھیج دیتے کہ تجھ میں مجھے حسن نظر آتا ہے، تیرے جسم سے مجھے حسن کی خوشبو آتی۔ کہتے اچھا چلا میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ بی بی نے قاسم کا بازو پکڑا، جناب اسرائیل میں گھبرا کے خیمے میں لے کے گئی، کہا بی بی ایک گزارش کرنا تھا۔ کہا فرما بتاؤ کیا کہنا چاہتے؟ کہتے آپ جانتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی امام سے کلام نہیں کیا، مجھے حیا اور شرم آتی ہے، کیا آپ ایک مرتبہ میرے مولا کو بلائیں گی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہتے اچھا، جناب فضا کو آواز دی، فضا ذرا حسین کو تو بلا لگا۔ تھوڑی دیر گزری، حسین ہے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ ہے، ادھر جناب فاطمہ ہے، جناب قاسم کا بازو پکڑ کے سر بھاگ گئے۔ بی بی آپ نے بلایا؟ کہتے نہیں فرما کچھ کہنا چاہتے۔ کیا کہنا چاہتے؟ ہاتھ باندھ کر کہتے کہ ہر کسی کو اجازت مل رہی ہے، ہر کسی کو اجازت مل رہی ہے، لیکن آپ قاسم کو اجازت کیوں نہیں دے رہے میدان جنگ میں؟ کہتے فرما کیا بتاؤ، تم نہیں جانتی مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اس میں مجھے اپنے بھائی حسن کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کے جسم سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، میں اس کو کیسے میدان کارزار میں بھیج سکتا ہوں؟ تم نہیں دیکھ رہی کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، اس کا لاشوں میں حسین۔ کہتے ایک مرتبہ جب پریشان کہ اچھا فوراً یاد آیا 28 صفر کو حسین نے کچھ حسن نے کچھ کہا تھا، ایک مرتبہ بازو سے داموں کو ہٹایا اور وہ تعویذ کھولا جو حسن مجتبیٰ نے دیا تھا۔ کہتے وہ تعویذ کھولتی جا رہی ہے، جیسے ہی کھولا تحریر پڑی، یاد تھا نا کہ جب قاسم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو تب یہ تعویذ کو کھولا۔ بی بی سوچ رہی تھی کہ اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہے کہ حسین پر شہید نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کہتے کہ تعویذ کو کھولا، تحریر پڑی، مسکرا کر حسین کی طرف بڑھا۔ حسین نے کہا یہ کیا؟ کہا نہیں جاتے، یہ حسن کا وصیت یاد آ رہا، یہ جاتے ہوئے دیکھ گئے۔ کہنا اچھا
حسین نے دیا چوما اب تحریر کو پڑھنا شروع۔ اب جیسے جیسے حسین تحریر پڑھتا جاتا حسین کے ذریعے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پڑھ چکے نا پوری تحریر، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر جنت البقیع کی طرف رک کے کہتے بھیا حسن تیرا حکم مجھ تک آ گیا، تو میرا امام ہے، میں تیرے حکم کو پورا کر دوں۔ قاسم تم تیار ہو، تمہیں میدان جنگ میں بھیجا جائے گا۔ کہتے جیسے ہی قاسم کو اجازت دی، ایک مرتبہ قدم بوسی کی مانگی، بی بی زینب کبریٰ سے اجازت دی، ایک مرتبہ باہر آیا، پیچھے سے آواز آئی رکو قاسم۔ سب کو لگا کہ شاید ماں کا دل بدل گیا، نہیں پھر کہتے نہیں، یہ حسن کی نشان ہے، یہ حسن کا وارث ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے سر پر امامہ بھی حسن کا ہو، یہ حسن کا امامہ ہے، یہ اس کا وارث ہے۔ کہتے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کے سر پر حسن کا امامہ ڈالا۔ حسن کا قد چھوٹا، سن چھوٹا، 13 یا 14 سال کا سن ہے جناب قاسم کا۔ ایک مرتبہ اس طرح سے سوال کیا کہ روایت لکھتی کہ حسین نے قاسم کو گود میں اٹھا کر سواری پر بٹھایا، ایک مرتبہ روانہ کیا کہ میرے بھائی کی نشانی رخصت، جاؤ اپنا شوق پورا کرو۔ جناب قاسم بڑھتے جا رہے ہیں، حسین بھی چند قدم پیچھے، ظاہر ہے حسن نظر آ رہا ہے، حسن نظر آ رہا ہے، اس کی محبت میں چند قدم چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ پہنچا ہے قاسم میدان جنگ میں، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، ایسی جنگ کی پوری فوج میں تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، یہاں تک غزوہ کے 5 بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس نے اپنی فوج کو مدد کے لیے بلایا نا، ہزاروں مستور جملے سنتے ہیں، میں اپنی زحمتوں کو تمام کروں، جب دیکھا نا کہ یہ حبشی شہزادہ قابو نہیں، ایک مرتبہ آواز دی کہ یہ اس طرح سے قابو نہیں آئے گا، یہ خون حسن ہے، اس کو گھیر لو۔ فوج نے قاسم کو گھیرنا شروع کیا، اب کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے، کوئی نیزے کی گھڑی سے وار کر رہا ہے، کوئی گرزلا رہا ہے، کوئی پتھروں سے حملہ کر رہا ہے۔ ایک وہ وقت آیا کہ قاسم زخموں سے بےتاب ہوا، ایک مرتبہ وہیں سے زمین کی طرف آتا ہے، آواز دیتا ہے السلام علیکم یا اللہ، کہ جب میرا آخری سلام قبول ہو۔ کہتے حسن آ رہے ہیں، قاسم آ رہے ہیں نیچے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، قاسم کا پاؤں رکاب میں پھنسا، قاسم زمین پر ہے تو زمین پر۔ کہتے حسین کسی کے لاشے پر، کسی کی صدا پر اس قدر تیزی سے آگے نہیں بڑھے جتنے قاسم جیسے راستے پر تیزی سے آگے بڑھے۔ حسین کو جب دیکھا آتے ہوئے کہ بکھرا ہوا چل رہا ہے، فوجی اشکیا نے بھاگنا شروع کیا، لیکن کسی کو راستہ نہیں مل رہا، دائیں کے لوگ بائیں طرف بھاگ رہے ہیں، بائیں کے دائیں طرف بھاگ رہے ہیں، بیچ میں قاسم کا لاش بمبار ہو رہا ہے، امام زمان ناصر کی جملہ ہے، کہتے ہیں السلام کو پتہ کرو چاہیے ان پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف قاسم کا لاش بکھر رہا ہے، لیکن نظردارو ابھی قاسم زندہ ہے، یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کی زندگی میں اس کا لاش بما۔ حسن تیزی سے بڑھے ہیں قاسم کے پاس، آئے سرانے قاسم کے، ایک مرتبہ قاسم کے چہرے کو دیکھا، قاسم مجھے آنے میں دیر ہو گئی، قاسم مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ قاسم نے آخری بات کی بولا، کیا میرا جہاز پسند آیا؟ کہا بالکل حسن کی یاد پر لگی، بس 2 جملے کہے، قاسم رخصت ہوا۔ اب قاسم کے لاشے کو اٹھانا ہے، یہ بڑی سخت منزل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابوبکر کا لاشا اٹھانا آسان ہے حسین کے لیے، لیکن قاسم کا لاشا کہتے ہیں کہ مرتبہ آواز بچھائی، قاسم کا سر رکھا ہوا نے، اب جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کیے۔ جب لاشا مکمل ہوا تو وہ لاشا نہیں کہ کٹھڑی بن گئی، ایک کٹھڑی حسین اٹھا کر گیا میں حسین کی طرف لوٹے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا جوانان بنی ہاشم کا، سب سے پہلے زینب کبریٰ اس کا استقبال کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں جب حسین درج خیمہ پر پہنچے تو زینب کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ حسین لاشا لے کر اندر آئے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو زینب کو پریشانی ہوئی، ایک مرتبہ پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں حسین سامنے کھڑے ہیں، کاندھے پر ان کی کٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔
گھبرا کر کہتی ہے کہ کیا ہوا حسین بھائی، کیا قاسم کا لاشا نہیں ملا؟ کہا لاشا نہیں ملا؟ حسین نے ایک مرتبہ گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا کہ زینب نے کوئی اور نہیں، یہ قاسم کا لاشا ہی ہے۔ ادھر زینب نے کچھ کہنا چاہا، حسین نے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ زینب کچھ بولنا مت، پیچھے مڑ کر دیکھو فتویٰ تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماموں کچھ ہو جائے۔ جناب فتویٰ آگے بڑھی، کہتے ہیں حسین مجھے دکھائیے کہ میرے بیٹے نے کیسا جہاد کیا، کیسی شہادت پائی ہے۔ اللہ اللہ، یہ انہی ماؤں کے حوصلے ہیں، یہ انہی ماؤں کے حوصلے۔ حسین مجھے دکھائیے میرے بیٹے نے کیسا جہاد کیا، کیسی شہادت پائی۔ ایک مرتبہ حسین نے گٹھڑی کو رکھا، آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا، فتویٰ کی جب چہرے پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ آواز دی، یا زینب، یا رقیہ، سکینہ، یا ام کلثوم، ربابہ دیکھو، فتویٰ کی قربانی کو دیکھو، دیکھو ایسی قربانی تو کسی نے بھی نہ دی۔ اللہ اللہ ٹھیک ہے۔